السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار سے سیخ کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ میری ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، تو چلیے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چاپر میں آپ پیاز چاپ کر لیں گے، اور پیاز چاپ کرنے کے ساتھ آپ نمک ضرور شامل کیجیے گا تاکہ یہ اپنا پانی ریلیز کر دیں جلدی۔ جب آپ چاپ کر لیں گے تو یہ اسی وقت ہی پانی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ تھوڑا ویٹ اور کیجیے، اس کے بعد اسٹرینر میں اسٹرین کر لیجیے یا مسلن کلاتھ سے اس کو پانی کو اچھی طرح سے نچوڑ کے نکال لیجیے۔ ساتھ ہی اب آپ ایسا کریں گے کہ میں نے 1.5 کلو کے قریب قیمہ لیا ہے، اس میں نے 20% اس میں فیٹ شامل کیا۔ اگر نہیں ہو تو آپ مکھن 2 چمچ کے قریب لے لیجیے گا، سفید مکھن۔ ساتھ ہی یہ مسالے تیار کرنے ہیں، اس میں مین مسالہ ہے اجوائن، زیرہ اور ثابت دھنیا، ان سب کو کوٹ کے میں نے ایک مسالہ بنا لیا ہے۔ اب میں جو ہے یہ مسالہ اس قیمے میں شامل کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے، اس کے حساب سے کوٹی ہوئی مرچیں 1.5 چمچ شامل کی ہیں۔ ساتھ ہی میں نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا تھا، تقریباً ½ ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، اور گرم مسالہ ڈالا ہے، اور یہ کوٹا ہوا مسالہ شامل کر دیا ہے۔ اب میں ایک چاپر میں یہ ہری مرچیں پہلے چاپ کر لوں گی، اس کے بعد یہ تمام مسالہ شامل کروں گی، ساتھ وہ جو میں نے پیاز نچوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، پانی نکال کے رکھے ہیں وہ شامل کروں گی، اور اس کو اتنا چاپ کروں گی کہ یہ ویل کمبائن ہو جائے۔ پھر یہ اچھی طرح جب میں چاپ کر لوں گی تو پھر اس کو ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں اچھی طرح سے میں نے آئل لگا لیا تاکہ میرے ہاتھوں میں مرچیں نہ لگیں، اور اس کو ہاتھ کی ہتھیلی کی مدد سے اس کو اور زیادہ گوندوں گی۔ یہ ضروری ہے پروسیس، اس سے بہت اچھے کباب بنتے ہیں، لچکیلے سے کباب بنیں گے۔ اب میں نے اس کی تمام قیمے کو گوند لیا ہے، اس میں ہول بنا دیے ہیں اپنی فنگر سے۔ اس کے بعد پھر میں اس پہ کوئلے کا دم دے دوں گی۔ یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ نیچے تک اس کا کوئلے کا دم چلا جائے، جب میں ڈھکن ڈھکوں گی تو اندر تک یہ چلا جائے گا۔ پھر جب کوئلے کا دم ہو جائے، 5-10 منٹ آپ نے دے دیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پھر دوبارہ سے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اوپر کا نیچے قیمہ سب مل جائے۔ اگر آپ کے پاس سیخ کباب کی سلاخیں موجود نہیں ہیں تو آپ یہ فوائل پیپر اور اسکیورز کی مدد سے بھی یہ بنا سکتے ہیں، اور اس سے بنا لیجئے اب، یا پھر پینسل کی مدد سے کباب بنا لیجئے۔ ہاتھ گیلا کیجئے، بولیں بنا لیجئے اس قیمے کی، اور اچھی طرح سے انگلی کی مدد سے دبا دبا کر آپ یہ کباب تیار کر لیجئے۔ اچھی طرح سے دبا کے کریں گے تو یہ جو ہے کھلیں گے نہیں کباب، اور اچھے لچکیلے بنیں گے۔ اب ان کو پہلے کم آئل میں ہمیں اس کو کرنا ہے فرائی، بہت زیادہ آئل میں نہیں کرنا ہے۔ پہلے آئل کو گرم کر لیجئے، اور پھر میڈیم لو فلیم پر اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ہر طرف سے، تقریباً 8 سے 7 منٹ ہر طرف سے آپ فرائی کر لیجئے۔ آپ کے مزیدار سے سیخ کباب تیار ہیں۔ آپ اس کو پراٹھے اور چٹنی کے ساتھ پیش کیجئے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ضرور اپنے کمنٹس دیجئے، اور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔